الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صاحب التاج والمراج والبراق والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم بله عاصمه جبرائيل خاتمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا ومولی الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات الحسین بحق الحسین آپ سب کا اس فیضہ پہ آیا. میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. میرے بادشاہ مشکل دور ہے, عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما. میرے بادشاہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما, جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ فرما. میرے بادشاہ میرے بارہویں آقا کو اس نے ظہور عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لوگ بلند تر سوال صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر کرار. ہر حمد کے لائق ہے وہ الحمد جو آل محمد کو خلق کر کے پھر انہیں غور سے خود کو غرور سے دیکھتا ہے. سلامت رہے, بلند تر صلوات پڑھیں. یقیناً کچھ چہروں کو پتہ ہے کہ سارا دن بھی مجالس تھی, آج سفر بھی کیا, تھکا میں ہوں, لیکن آپ نے ہی مجھے پڑھانا ہے. اگر سماعت معرفت مل گئی, شاہ صاحب کا ویسے بھی حکم ہے آج مجھے آگے بھی نہیں جانا, تو ایک مفصل گفتگو کی جائے. اس سے قبل کہ میں گفتگو کا آغاز کروں, میں ایک
جملہ پھر کہنا چاہوں گا کہ ہر حمد ہے اس الحمد کے لیے جو آل محمد کو خلق کر کے پھر انہیں غور سے اور خود کو غرور سے دیکھتا ہے۔ اس ذات کی حمد و ثنا سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں نہ سنی کتاب سے نہ شیعہ کتاب سے، بات ہو رہی ہے اللہ کی کتاب سے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اس انسان کو اس کی عزت، اس کی خلقت، اس کی فضیلت سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اے انسان اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ جب تم ہدایت لینے والے ایسے ہو تو ہدایت دینے والا کیسا ہوگا۔ موضوع ہے امام اور انسان۔ حضور بات ہم قرآن سے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن تعقل کی کتاب ہے، قرآن تفکر کی کتاب ہے، قرآن مستند کتاب ہے۔ تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا، میں اس لیے ذرا جوش ولایت میں نہیں آ رہا کہ ماحول بن جائے تو پھر میں بھی آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکوں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، قرآن تعقل کی کتاب ہے، قرآن تفکر کی کتاب ہے، قرآن مستند کتاب ہے، قرآن مستطب کتاب ہے، قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن نجات کی کتاب ہے، قرآن شفاعت کی کتاب ہے، قرآن اسلام کی کتاب ہے، قرآن اللہ کے پیغام کی کتاب ہے، قرآن عزت کی کتاب ہے، قرآن نورانیت کی کتاب ہے، قرآن روحانیت کی کتاب ہے، قرآن شریعت کی کتاب ہے، قرآن شریعت کی کتاب ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے، قرآن بھی انسان کا ہادی، امام بھی انسان کا ہادی۔ توجہات میری جانب رہے تو میں جملہ کہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، قرآن مستند کتاب ہے۔ میں نہ بھولا ہوں، نہ میں بھٹکا ہوں، نہ میں اٹکا ہوں۔ میں جس بات کے لیے محنت کر رہا ہوں، میری کوشش ہے کہ بیٹھنے والے بیٹھ جائیں اور میں پھر وہ پیغام پہلے منٹ میں پہلی تمہید آپ تک پہنچاؤں اور گفتگو کا آغاز ہو جائے۔ حضور قرآن عزت کی کتاب، قرآن عصمت کی کتاب، قرآن رفت کی کتاب، قرآن برکت کی کتاب، قرآن شریعت کی کتاب، قرآن روحانیت کی کتاب، قرآن نورانیت کی کتاب، قرآن عظیم کتاب ہے اور قرآن انسان کا ہادی ہے، قرآن انسان کا ہادی ہے، امام بھی انسان کا ہادی ہے، قرآن بھی انسان کا ہادی ہے، امام بھی انسان کا ہادی ہے۔ لوگ پہلے منٹ میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، قرآن بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے، لیکن دونوں ہادیوں میں فرق ہے۔ قرآن بھی ہادی، امام بھی ہادی، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن پڑھنے سے جاگنا نیاز مولا، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی کو امام ماننے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ جی بسم اللہ، حضور توجہ بات ہے، بسم اللہ ماشاءاللہ۔ قرآن بھی ہادی، امام بھی ہادی، علی کو امام ماننے سے نسلیں بچ جاتی ہیں، قرآن کو پڑھنے سے شکلیں بچ جاتی ہیں۔ حضور توجہ ہے، اگر نسلیں بچانا چاہتے ہو، یہ جملہ میرا نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آج سے 1400 سال پہلے کائنات کے سردار نبی نے کہا تھا، جو سرور کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو کونین کعبہ ہے، جو زہرہ کبابہ ہے، جو پیٹر حسن جمال ہے، جو مجموعہ غیرت و کمال ہے، جو والی صبر و استقلال ہے، جو عرب کا سلطان ہے، جو آقا کل ایمان ہے، بندے کہتے شیعہ نعت نہیں پڑھتے۔ زیدن شاہ جی آپ نے کہا تو وہ میں کلیجے کا لہو دینے لگا ہوں، حقیقت سے پڑھنے لگا ہوں، اب آپ نے بھی میرا ساتھ دینا، آپ نے میرے کلیجے کا امتحان نہیں لینا، نہ میری سماعت
समात का ना मेरी खिताबत का। आपने इम्तिहान नहीं लेना, मैं आपकी समात का इम्तिहान नहीं लूंगा। आपको मैं बताता हूँ, आज से 1400 साल पहले तुम्हारे और मेरे नबी ने ये फरमाया था। नबी ने कहा था, कौन नबी जो सरवर कायनात है, जो फखर मौजूदात है, जो कौनैन काबा है, जो ज़ाहिर का बाबा है, जो बैतरे हुस्न जमाल है, जो मजमूए घर तो कमाल है, जो वाली सब्र इस्तिक़लाल है, जो अरब का सुल्तान है, जो आका कुल्ले ईमान है, जो वही का तर्जुमान है, जो रहमत शरीयत है, जो पैगाम हुर्रियत है, जो गनाए सबल है, जो मौला कुल है, जो इस्म अव्वल है, जो हुस्न अव्वल है, जो खल्क़ अव्वल है, जो नूर अव्वल है, जो आप जो खल्क़ अव्वल है, जो नूर अव्वल है, जो ताहा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर, जो वल्लैल के ज़ुल्फ़ों वाला प्यारा मुस्तफ़ा है, जो वल्लैल के ज़ुल्फ़ों वाला प्यारा मुस्तफ़ा है। कौन नबी जो नाज़िश अर्ज़ समा है, सरख़ैल अंबिया है, महबूब किबरिया है, फ़रोग़ दुआ इमकान है, इसरार कायनात है, गुंजना यमन कमाल है, आईना हुस्न जमाल है, मजमुआ गैरत कमाल है, जो खल्क़ अव्वल है, जो खल्क़ अव्वल है, जो नूर अव्वल है, जो हुस्न अव्वल है। उस नबी ने आज से 1400 साल पहले ये कह के फैसला कर दिया था, ला युहिब्बुका इल्ला हलाली, ला युहिब्बुका इल्ला हलाली, ला युहिब्बुका इल्ला हलाली, वला युहिब्बुका इल्ला हरामी। वाली तुझे मानने के लिए कोई बहुत बड़ा मौलवी होना शर्त नहीं, कोई बहुत बड़ा मुजतहिद होना शर्त नहीं, कोई बहुत बड़ा आबिद होना शर्त नहीं, काबे के गिर्द चक्कर लगा लगा के मर जाना शर्त नहीं। आमना के लाल, सरवर कायनात, फखरे मौजूदात, कौनैन काबा, ज़हरा के बाबा, फिर कौन सी शर्त है? फरमाया ला शर्त इल्ला हलाली, सिर्फ एक ही शर्त है, सिर्फ एक ही शर्त है। या रसूल अल्लाह, कौन सी शर्त है? फरमाया सिर्फ एक ही शर्त है, मां नेक होनी चाहिए, बाप एक हो। मेरी बात नहीं, कायनात के नबी का फरमान, मेरा बयान नहीं, सरकार का फरमान है। चलो अगर रिसालत की तरफ चल पड़े तो जुमले मैं 2-3 मिनट में इसी तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी तमहीद में मेरा साथ दीजिएगा। कल हमने बात छोड़ी थी हजरत आदम पर, तीसरा चौथा दिन है, मैं मेहनत कर रहा हूँ इमाम और इंसान के उन्वान से, सिर्फ 2 मिनट की तमहीद और हम आगे सफर करेंगे। हजूर, कल हमने बात यहाँ छोड़ी थी कि आदम को उसकी ज़ौजा के साथ कहा कि जन्नत में, बात याद है, भूले तो नहीं, कहा जन्नत में रहो। अब आदम की फजीलत क्या थी? मैंने कल कहा था कि फजीलत मैं कल बताऊंगा कि अल्लाह ने अली की वलायत बाद में बताई, अली के फजाइल पहले बताए। बात याद है ना, गदीर का ऐलान पहले नहीं करवाया, ऐलान बाद में, सूरज पहले पलटवाया, याद है ना गुफ्तगू। दर में, दीवार में दर पहले बनवाया काबे की, ऐलान गदीर बाद में किया। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं बात इससे अगली करना चाहता हूँ। अली के फजाइल पहले बताए, ऐलान गदीर बाद में किया, आदम की फजीलत बाद में बताई, उसको सजदा पहले करवाया। समझाया जा रहा है कि जो आदम की फजीलत देखे बगैर इनकार कर दे वो मरदूद होता है, जो अली के फजाइल देख कर इनकार करे याद है, सलामत रहे वो कितना बड़ा मरदूद हो। गुफ्तगू इससे आगे करने लगे, वो फजीलत क्या थी? तो अल्लाह ने फजीलत भी शायद आपके ज़हन में हो, अल्लाह ने आदम से कहा, आदम ये पंचतन के नाम इनको बता दो। आदम ने पंचतन के नाम जिब्राइल, मीकाइल, सारे फरिश्तों को बता दिए, समझा दिए, सिखा दिए। तो तवज्जो है ना, अब यहीं पर रुक के शाह साहब, ये आपकी दुआओं का नतीजा है कि मैंने रिसालत से रब्त बांध लिया। यहीं रुक के मुझे ये बताओ, वो बंदा मेरे सामने लेके आओ जो ये कहता है कि नबी नाउज़ुबिल्लाह अनपढ़ थे, नबी को आदम ने पढ़ाया था, नबी को जिब्राइल ने पढ़ाया था, जिब्राइल आया उसने नबी को पढ़ाया। जो बंदे ये कहते हैं, उस बंदे से मेरा सवाल है कि आदम फरिश्तों को पढ़ा रहे हैं, आदम फरिश्तों से पढ़ नहीं रहे। तो फजीलत आदम ये थी, पहले इंसान की फजीलत ये थी कि उसने फरिश्तों को नाम पंचतन के, भाई पहले इंसान ने इमाम के नाम बंदों को नहीं फरिश्तों को सिखा लिए नाम। अब सब फरिश्तों ने सीख लिए नाम, सब फरिश्तों ने पढ़े नाम, सब फरिश्तों ने याद किए नाम। यानी आदम
فرشتوں کو پڑھا رہے ہیں، آدم فرشتوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اب ان فرشتوں میں جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، یعنی فرشتے آدم سے پڑھ رہے ہیں، آدم کو پڑھا نہیں رہے، آدم سے پڑھ رہے ہیں۔ تو بیٹوں کی میں فیصلہ کرو، جو جبرائیل آدم کو نہیں پڑھا سکتا، اس جبرائیل کی کیا ضرورت ہے وہ خادم کو پڑھا رہا ہے۔ وہ مصطفیٰ کو پڑھا سکے، تمہارے اور میرے نبی کو پڑھا سکے۔ دنیا نے شان رسالت کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا سمجھ جاتی تو آج رسالت بھی سمجھ میں آ جاتی، امامت بھی سمجھ میں آ جاتی۔ دنیا رسالت کو نہیں سمجھی، امامت تو پھر بات کی بات تھی۔ اب گفتگو اس سے آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور کیا کہا کہ جاؤ جنت میں رہو، بات آپ سن چکے۔ حضرت وہاں پہ جب جنت میں چلے گئے، نکاح بھی آپ کل سن چکے کہ درود سے دور کرنے والوں کا علاج ہم نے کل کر لیا، بات اس سے آگے ہے۔ جب چلے گئے نا جنت میں حضرت آدم، تو جانے سے پہلے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر چلے گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اگر چلے گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کھانے پینے کا ذکر ہی کوئی نہیں، اللہ نے تو کہا تھا کھاؤ پیو موج کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں، والا تقربا، آقا اللہ کا سیگا نہیں، تقربا کا سیگا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے حضرت حوا کو پھسلا دیا، بنگلا لیا، پھسلا دیا۔ حضرت حوا سے کہا اس درخت کو کھانا نہ، لیکن قریب چلے جانا۔ حضرت حوا آدم کو لے کے اس درخت کے قریب چلی گئی۔ جب چلی گئی، اب علماء مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے اسی وقت آدم سے کہا کہ فوراً جنت سے نکل جاؤ۔ بھئی جس انسان کے لیے کچھ دن پہلے شیطان کو نکالا تھا، اسی کو آج جنت سے نکال دیا۔ آدم آ گئے، زمین پہ آ گئے۔ اچھا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آدم نے اللہ نے بنایا تھا تو آدم کو جنت میں رہنا تو نہیں تھا۔ قرآن ہے، بیان نہیں، آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب حضور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کی مرضیاں۔ اب جب زمین پہ آ گئے، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ 300 سال تک حضرت آدم اللہ سے فریاد کرتے رہے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ 300 برس تک، کم سے کم روایت 300 برس تک حضرت آدم اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ نے کوئی نہیں سنی، اللہ نے جاگرہ نیاز مولا، اللہ نے کوئی نہیں سنی۔ اللہ نے 300 برس تک آدم کی نہیں سنی، تو ایک دن آدم نے وہی نام جو یاد کیے تھے ان ناموں کا واسطہ دیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے توبہ، بہت خوبصورت سماعت ہے، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو سنی شیعہ تمام مفسرین نے لکھا ہے وہ دعا کون سی تھی، وہ نام کون سے تھے؟ تو آدم کہہ رہے تھے اللہم بحق محمد انت المحمود، اللہم بحق علی انت الاعلی، اللہم بحق فاطمہ انت فاطر السماوات، اللہم بحق حسن انت المحسن، اللہم بحق الحسین انت قدیم الاحسان۔ یعنی آدم پنجتن کے اپنے امام کے نام کا واسطہ دے رہے ہیں، جیسے ہی نام کا واسطہ دیا اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ پھر پتہ یہ چلا کہ پہلا انسان ہے آدم، جب اس پہ مشکل پڑی تو اس کی مدد بھی امام نے کی، اللہ اکبر، اس کی مدد بھی امام نے کی۔ پہلا انسان تمہارا ابا آدم، اس پہ مشکل پڑی، اس کی مدد
دی، امام نے کی، اور تمہیں سمجھایا جا رہا ہے حضرت آدم نے پہلے دن پہلی مرتبہ پہلی دفعہ اللہ سے اپنی پہلی توبہ کے وقت ان کو وسیلہ بنا کے اولاد آدمیت کو، پوری بشریت کو، پوری انسانیت کو یہ درس دیا ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت ہے۔ پہلے دن پہلی مرتبہ حضرت آدم نے وسیلہ کن کو بنایا؟ امام کو، پنجتن کو۔ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی مشکل بنے تو مشکل کشا یہ ہے، جب بھی مصیبت بنے تو حاجت روا یہ ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ان سے نہ مانگا کرو، یہ حاجت روا نہیں۔ بھائی یہیں پر رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم نے ذات علی سے مدد نہیں مانگی، اللہ اکبر، نام علی سے مدد مانگی۔ بھائی آدم کی ذات علی نے نہیں، نام علی نے مدد کی، آدم کی توبہ قبول ہو گئی، یعنی آدم کی توبہ کا وسیلہ نام علی بنا۔ تو پھر فیصلہ کرو بیٹوں کی میں، میرے سنی شیعہ بزرگوں، میرے بھائیوں، جس علی کا نام تمہارے باپ آدم کی توبہ قبول کروا سکتا ہے، وہ علی خود ہمیں نہیں بخشوا سکتا۔ خود ہمیں نہیں کچھ۔ بھائی 300 برس تک آدم لگے رہے، اللہ نے سنی نہیں، شرم نہیں آتی؟ علی کے بغیر اللہ آدم کی نہیں سنتا، آدمی کی کیسے سنے؟ اب حضرت آدم نے دعا کیا کی آپ سن چکے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم بحق، کبھی غور کیا اس دعا پہ کہ تجھے علی کا واسطہ، ایسے نہیں کہا اللہم بحق محمد، تجھے محمد کے حق کا واسطہ، تجھے علی کے حق کا واسطہ، تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ، تجھے حسن و حسین کے حق کا واسطہ۔ یعنی بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ یہ حق اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے کہ صرف ذات کو ماننا ضروری نہیں، حق کو ماننا ضروری ہے۔ اب حق کیا؟ رسول کا حق تھا، رسالت، نبوت۔ بھئی بہت توجہ چاہوں گا، اس مولوی کی میں ارتھ چلاؤں گا جو کہتا کہ سیدہ نعوذ باللہ خطا پہ تھی، میں نے وہاں تک جانا ہے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو۔ حضور اب حق کیا ہے؟ رسول کا حق ہے نبوت، رسالت۔ وہ عرب کے کافر ہی رہے، نبی کو حسین مانا، نبی کو امین مانا، نبی کو عبداللہ کا بیٹا مانا، نبی کو محمد مانا، نبی کو حسین مانا، نبی کو امین مانا، لیکن یہ مان کر بھی کافر کے کافر رہے۔ کیوں؟ انہوں نے نبوت کے نبی کا حق تھا اسے نہ مانا۔ یعنی حق وہ معاملہ ہے جو بتاتا ہے کہ ماننے کا حق یہ ہے کہ حق کو مانو، ماننا جی آپ وہ محمد رسول اللہ، سلامت رہے سے وہ محمد رسول اللہ یعنی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جو ویسے ذات کو تو مانے، حق کو نہ مانے، اس نے ماننے کا حق ادا نہیں کیا۔ اب علی کا حق کیا ہے؟ علی کا حق ہے ولایت، علی کا حق ہے ولایت۔ اب حسن و حسین کا حق کیا ہے؟ تو حسن و حسین کا حق ہے امامت۔ سیدہ کا حق کیا ہے؟ ہائے ہائے، سیدہ کا حق کیا ہے؟ فتح۔
اب دیکھنا ہو بندے سارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں. پہلے دن حضرت آدم نے یہ دعا مان کر تمہیں ترازو دے دیا, تمہیں میزان دے دیا. حضرت آدم پہلے دن یہ ترازو دے کے یہ میزان دے کے حضرت آدمیت کو پوری بشریت کو پوری انسانیت کو سمجھا کے چلے گئے. اگر تو کہے میں آل محمد کو مانتا ہوں, میں پنجتن کو مانتا ہوں, تو دیکھنا ہو یہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو دیکھو جو نبی کو مانتا ہے, جاگنا نیاز مولا نبی کو, محمد کو مانتا ہے, مصطفیٰ کو مانتا ہے, امین کو مانتا ہے, حسین کو مانتا ہے. اگر دیکھنا ہو یہ نبی کو مانتا ہے تو نہیں مانتا, تو دیکھو یہ نبی کو حق نبی کی نبوت کو حق نبوت مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر دیکھنا ہو کہ یہ علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, تو دیکھو یہ ولایت کو حق علی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر دیکھنا ہو کہ حسن اور حسین کو میں نہیں تمہارا ابا آدم باپ آدم ابل بشر پہلا انسان یہ ترازو دے کے گیا تھا, یہ تمہیں سمجھا کے گیا تھا کہ دیکھنا ہو کہ وہ نبی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو دیکھو جو نبی کی نبوت کو نبی کا حق مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر دیکھنا ہو کہ علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, تو دیکھو کہ علی کی ولایت کو حق علی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر دیکھنا ہو کوئی بندہ حسن حسین کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, تو دیکھنا یہ امامت کوئی جاگنا نیاز والا, دیکھنا یہ امامت کو حق حسن حسین مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو جو میرے اللہ میں آخری جملہ کہنے لگا ہو, اگر دیکھنا ہو یہ بندہ فاطمہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, تو دیکھنا یہ حضرت حق فاطمہ مانتا ہے کہ نہیں. سلامت یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ بزت منی بلندتر صلوات. دیکھو یہ حق کا اقرار کرتا ہے, کیا بات, یعنی حق اتنا اہم ہے, اتنا ضروری ہے. حق کو ماننا ضروری ہے. بندوں نے نبی کو تو مانا لیکن حق کے نبوت نہیں مانا, پھر بھی کافر کے کافر رہے. بھائی نہیں, میں ایک اور نبی ہے حضرت عیسیٰ, غیر مسلم جو عیسائی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا ہے, مانا کہ نہیں مانا, مانا ہے نا, انہوں نے مانا ہے, ان کی پھر بھی نجات نہیں. جاگنا نیاز مولا, انہوں نے مانا ہے, مان کر بھی نجات نہیں. کیوں؟ انہوں نے حق نہیں مانا, انہوں نے نبی اللہ نہیں مانا, ابن اللہ مان لیا. یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کم نہیں مانا, انہوں نے زیادہ مانا. انہوں نے کم تو نہیں نہ مانا, انہوں نے نبی ماننا چھوڑ دیا, انہوں نے ابن اللہ اللہ کا بیٹا مان لیا, لیکن عیسیٰ کا حق جو تھا نبوت وہ نہیں مانی. یعنی پھر دیکھو, پھر میں سمجھانا چاہتا ہوں ہر بندے کو, ہر بچے کو, ہر بھائی کو, ہر جوان کو, ہر بوڑھے کو, کہ ماننے کا حق یہ ہے کہ جو حق ہو وہ مانو, جو حق ہو وہ مانو. لوگوں نے عیسیٰ کو مانا, مان کر بھی نجات نہیں. کیا انہوں نے عیسیٰ کا حق نہیں مانا, انہوں نے کیا کیا, عیسیٰ کو ابن اللہ مانا, نبی اللہ نہیں مانا. جو عیسیٰ کا نہ بھولا نہ بھٹکا نہ اٹکا, پھر سمجھو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مان لیا, جو اس کا حق تھا وہ نہیں مانا. یعنی انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق حضرت عیسیٰ کو زیادہ مان لیا. تو فیصلہ تو کرو بیٹوکی میں, بھائی انہوں نے عیسیٰ کو زیادہ مانا, حق چھوڑ کر زیادہ مانا, ان کی پھر بھی نجات نہیں. تو جو عیسیٰ کو زیادہ مانے اس کی نجات نہیں, تو جو آل محمد کو ان کے حق سے کم مانے کم مانی, اس کی نجات کہاں. حق اتنا ضروری ہے. یہی وجہ جب
تمہارے اور میرے رسول کی بیٹی دربار میں گئی ہے تو سیدہ نے جا کے کوئی اپنی شان کی آیت نہیں پڑھی. انما یرید اللہ کی تلاوت بی بی کا خطبہ موجود ہے کتابوں میں. سیدہ نے انما یرید اللہ کی تلاوت نہیں کی. سیدہ نے فی القربہ کی تلاوت نہیں کی. سیدہ نے کوئی اپنی اور فضیلت کی آیت نہیں پڑھی. سیدہ میدان میں جب دربار میں گئی ہے تو سیدہ نے جا کے پہلی آیت کیا پڑھی؟ سیدہ نے سلمان اور داؤد کی وراثت کی آیت پڑھی. سیدہ نے ورثے کی آیت پڑھی. سیدہ نے حق کی آیت پڑھی. سیدہ آیتیں پڑھتی تھی, وہ حدیث پڑھتا تھا, وہ کہتا تھا میرے پاس حدیث ہے. سیدہ پھر آیت بدلتی تھی, پھر اپنے حق کی آیت پڑھتی تھی. جاگنا لازم ہوگا. سیدہ پھر حق کی آیت پڑھتے تھے, وہ کہتا میرے پاس حدیث ہے. سیدہ نے کہا کیا حدیث ہے؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث یہ ہے کہ نبی کے وارث ہوتے ہیں, نہ وہ وارث بناتے ہیں نہ وہ ورثہ چھوڑتے ہیں. جب اس نے کہا نہ وہ وارث بناتے ہیں نہ ان کا وارث ہوتا ہے نہ وہ ورثہ چھوڑتے ہیں, اس وقت سیدہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا شرم نہیں آتی؟ یہ حدیث سنا کے جانی چاہیے تھی, وارثوں کو سنا کے لاوارثوں کو. سلامت رہنا. بندے آج کہیں ہم بطول مانتے ہیں, ہم بنت رسول مانتے ہیں, ہم معصومہ مانتے ہیں, ہم طیبہ مانتے ہیں, ہم طاہرہ مانتے ہیں. یہ سب فضیلتیں ہیں. فتح کا حق ہے. اللہ اکبر. قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے حق کو ماننا ضروری ہے. سیدہ آیتیں پڑھ لی, دربار میں کھڑی ہو کے سیدہ اپنا حق اس لیے لینے گئی تھی. سیدہ نے بتایا تھا کہ حق اتنا ضروری ہے, حق کے معاملے میں کسی کو بھی معافی نہیں. بھائی وہ نبی جس نے یہ بتایا تھا نا کہ اولاد کا حق کیا ہے, بھائی جاگنا لازم والا, والدین کا حق کیا ہے, ہمسائے کا حق کیا ہے, جس نبی نے سارے حقوق بتائے تھے نا وہی نبی بتا گیا تھا فاطمہ کا حق کیا ہے. حضور توجہ ہے. اب سیدہ آیتیں پڑھ رہی ہے, یہ حدیث پڑھ رہا ہے کہ میرے پاس حدیث ہے کہ نہ انبیاء وارث بناتے ہیں نہ ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں نہ کوئی ان کا وارث ہوتا ہے. یہ حدیث پڑھ رہا ہے, سیدہ آیتیں پڑھ رہی, یہ حدیث پڑھتا جا رہا. سیدہ آیت سے آیت بدل کے پڑھتے, سیدہ نے پھر آیت پڑھی, اس میں پھر وہی حدیث پڑھی. سیدہ نے پھر آیت پڑھی, اس میں پھر وہی حدیث پڑھی. جب سیدہ نے 40 آیتیں پڑھ لی, 40 آیتیں پڑھنے کے بعد یہ سیدہ سے کہتا ہے میں حدیث پڑھتا ہوں, آپ آیت پڑھتی ہیں, آپ بھی تو کوئی حدیث پڑھے. سیدہ نے آگے بڑھ کے کہا چپ کر کے بیٹھ جا, تو وہی نہیں جس نے مجھے کہا تھا کہ جاگنا لینے والا, جس نے میرے بابا سے کہا تھا, جب بابا نے کہا تھا لاؤ حدیث لکھ دو تو تم نے کہا تھا مجھے قرآن کافی ہے. آج میں قرآن پڑھتی ہوں تو قرآن سنتا کیوں نہیں؟ یہ کہتا میرے پاس حدیث ہے. سیدہ نے قرآن پڑھا, یہ کہتا میرے پاس حدیث ہے. جب سیدہ نے 80 آیتیں پڑھ لی, اس نے ہر آیت کا انکار کیا. جب یہ انکار کرتا رہا, سیدہ نے آگے بڑھ کے کہا اس نے قرآن کا انکار کیا, اس نے امام کا انکار کیا, اس نے قرآن کا انکار کیا, اس نے علی امام اس کا انکار کیا, اس نے حسن امام اس کی گواہی کا انکار کیا, اس نے حسین امام اس کی گواہی کا انکار کیا. سیدہ نے بڑے دربار میں یہ فیصلہ کیا. سیدہ نے کہا میں تاریخ کو لکھنے پہ یہ مجبور کر دوں گی کہ میں آج دربار میں کھڑی ہو کے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا کے جاؤں گی کہ یہ فاسق یا فاجر, یہ فاسق یا فاجر نہیں. اس نے قرآن کا بھی انکار کیا, اس نے امام کا بھی انکار کیا. تاریخ لکھ دے گی یہ فاسق فاجر نہیں, یہ کافر ہے. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. سلامت رہے امام اور انسان. آگے آپ بسم اللہ. کل سے انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو بڑھائیں گے. یہ پہلا انسان ہے حضرت آدم, جس نے پہلے دن سب کچھ, اگر دنیا سمجھے نا حضور یہ باتیں کئی اشروں میں جا سکتی ہیں. اس حضرت آدم نے, اللہ مالک کائنات ہے,
اس نے پہلے دن سارے قانون بنائے، اس نے رشتہ ازواج بھی بنایا، اس نے نکاح بھی بنایا، اس شریعت کے مالک نے شریعت سمجھائی، حق بھی سمجھایا، امام کون تھے یہ بھی بتایا۔ امام تو وہی تھے نا جنہوں نے مشکل میں آدم کی مشکل کشائی فرمائی۔ بس میرے مسلمان بھائیو، اگر چاہتے ہو نجات ملے تو یہی دروازہ، یہ سنی شیعہ کا دروازہ نہیں، یہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے اماموں کا دروازہ، انہوں نے ہی نجات بھی دینی ہے، شفاعت بھی دینی ہے۔ یہی وہ در ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یہی وہ سچے ہیں۔ بھئی تیرے میرے یا مولوی کے کہنے سے کوئی سچا نہیں ہوتا، سچا یہ صدیق وہ ہوتا جسے قرآن سچا ہے، سچا وہ ہے جسے قرآن سچا ہے۔ بس میرے سنی شیعہ بھائیو، دعا کرو کہ کوئی پردیس میں شہید نہ مرے نہ، اگر کوئی پردیس میں شہید ہو بھی جائے تو دعا کرو اسے کفن دینے والا کوئی ہو، اسے دفن کرنے والا کوئی۔ یہ دن ہے رونے کے، حسرت ہے جناب زینب عالیہ کی کہ میرے بھیا حسین کو رویا کرو۔ عزاداروں میں کوشش کر رہا ہوں پہلے دن سے، کل بھی جناب رقیہ کے مصائب میں نے پڑھے، جناب دوسری جو قربانی جناب رقیہ نے دی ہے میں آج وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، باقی بیبیاں، باقی علی کی بیٹیاں کربلا میں آ کر، کسی نے اپنا بیٹا دیا کربلا میں آ کر، کسی کا بیٹا شہید ہوا کربلا میں آ کر، کسی کا بچہ چند ماہ کا شہید ہوا کربلا میں آ کر، لیکن جناب رقیہ وہ ہے جس کا سہاگ کربلا سے پہلے اجڑ گیا۔ عزاداروں، حسین بادشاہ نے مسلم سے کہا، مسلم میرا سفیر بن کے کوفہ جا، مسلم یہ میرا لشکر ہے، اس میں سے جو تو چاہتا ہے، کیونکہ سفیر کو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی پسند کے 2 گواہ لے جا۔ جناب مسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو بطور گواہ دیا، جناب مسلم کوفہ پہنچے، 80,000 تک کی روایت ہے، کوفیوں نے بیعت کی۔ عزاداروں، نماز شروع ہوئی تو 80,000 کوفی تھے، نماز ختم ہوئی تو دونوں گواہ چھوٹے چھوٹے اماموں میں پیچھے تنہا بیٹھے ہو۔ عزاداروں، مسجدوں میں اعلان ہو گیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ مسجدوں میں اعلان ہوا، آپ نے غور نہیں کیا لفظ؟ کوفہ کی مسجدوں میں اعلان ہوا، حسین کا مسلم، کوئی اس کو پناہ نہ دے، کوئی اس کو پانی نہ دے۔ میں نے پہلے کہا پردیس میں موت نہ ہے، اگر موت ہوئے تو اپنا قریب ہو، کوئی اپنا اپنے پاس ہو۔ مر جاتا ہے وہ بندہ جس کا مشکل وقت میں اپنا کوئی نہ ہو۔ عزاداروں، جب اعلان ہو گیا، جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا چل رہے ہیں، چلتے چلتے بڑے حوصلے کے ساتھ مفصل مشاہد پڑھنا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے جناب مسلم ایک دروازہ کھولا ہے، اس دروازے کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہے، بڑھیا کا نام تاریخ میں توا لکھا ہے۔ یہ توا چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی آسمان کی طرف کہ مسلم حسین کا سفیر اللہ جانے کہاں ہوگا۔ مسجدوں میں اعلان ہو گیا، حسین کے سفیر کو کوئی بھی پانی نہ دے، کوئی گھر میں پناہ نہ دے، کوئی کھانا نہ دے۔ عزاداروں، اتنے میں اس نے یہ نوجوان آتا ہوا اسے دکھائی دیا۔ جب آ کے جناب مسلم قریب بیٹھ گئے، یہ دیکھ کے کہتی ہے جوان تو نے اعلان نہیں سنا؟ جناب مسلم نے کہا کیسا اعلان؟ کہا اپنے گھر چلا جا، اعلان ہوا ہے کہ حسین کے مسلم کو پناہ کوئی نہ دے، کوفیوں کی فوجیں جو ہیں مسلم کو در و دیوار کوفہ کی گلیوں میں ڈھونڈ رہی ہیں، تو ایسا کر اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم رو کے کہتے ہیں میرا گھر کوئی نہیں۔ یہ دیکھ کہتی ہے تیرا گھر کوئی نہیں،
اتنا سننا تھا کہ جناب مسلم بیٹھتے بیٹھتے بیٹھ گئے. جب جناب مسلم بیٹھے تو یہ توا دے کے کہتے ہیں تیرا بیٹھنے کا انداز علی جیسا ہے, مجھے یہ بتا تو علی کو کچھ لگتا ہے. جناب مسلم لوگ کہتے ہیں میں وہی حسین کا سفیر ہوں, میں وہی حسین کا سفیر ہوں. لوگ کہتے ہیں مسلم میرے گھر میں آ جا, مولا تو گستاخی ہے تو مجھے معاف کر دینا, مولا یہ پانی پی, مولا میرے گھر میں پناہ لے, مولا میں مر بھی جاؤں تو میں تیرے ساتھ کے حرف نہیں آنے دوں گی, میں تجھے آنچ نہیں آنے دوں گی. عزادار جناب مسلم توا کے گھر میں ساری رات عبادت کرتے رہے. عزاداروں سحری کے قریب توا کے گھر کی مخبری ہو گئی. یہ فوجی ابن زیاد نے توا کے گھر کا گھیراؤ کیا. توا کے گھر کا گھیراؤ کرنا تھا. جناب مسلم نے اللہ اکبر کہہ کے تلوار نعام سے نکالی. جناب مسلم نے رخ کیا دروازے کی طرف. جب رخ کیا نا دروازے کی طرف, توا سامنے آ گئی. سامنے آ کے کہتی ہے نہ میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی, یہ بڑے ظالم ہیں, یہ بڑے ظالم ہیں, مولا میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گے. جناب مسلم کہتے ہیں نہ مجھے پردہ بہت پیارا ہے, ہمیں چادر بہت پیاری ہے, توا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اگر یہ فوج اندر آ گئی, میں کہتا ہوں مسلم اس وقت کیا گزری ہوگی جب کوفے کے صدر دروازے پہ تیرا سر تھا اور علی کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں تھی, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی تعزیہ نہ. عزادارو جناب مسلم نے توا کو کہا مجھے باہر جانے دے. جناب مسلم گھر سے باہر آئے. علی کے بیٹے جناب مسلم بن عقیل, جناب مسلم نے جنگ کی, اس انداز میں جنگ کی. عزاداروں کہ ابن زیاد کو یہ کہنا پڑ گیا کہ وہ علی کا شیر ہے, وہ ایسے ہی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا, وہ ہاشمی جوان ہے, وہ مسلم اسے ایسے ہی نہیں, ایسے کرو ہزاروں کی تعداد میں. یہ فوجیں منگواتے رہے شہزاد, میں مختصر کرتا ہوں, یہ منگواتے رہے. آخر ابن زیاد کہتا ہے یہ ایسے تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا, یہ علی کا خون ہے, اسے ٹھوکے سے مارو. عزاداروں انہوں نے ایک گڑا کھودا, اس پہ گھاس رکھی. عزاداروں جناب مسلم پہ حملہ کرتے رہے, کرتے کرتے جناب مسلم اس بڑے میں گرے. ان بے غیرتوں نے حملہ کیا, جناب مسلم بے ہوش ہو گئے. عزاداروں یہ زنجیروں میں جکڑ کر جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لے کے آئے. جناب مسلم جب ابن زیاد کے سامنے آئے نا, ایک بے غیرت کہتا ہے امیر کو سلام کر. جب کہا نا امیر کو سلام کر, اس وقت جناب مسلم نے جلال بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا نہ, میں اسے سلام نہیں کروں گا, میرا امیر صرف حسین ہے, میرا امیر صرف حسین ہے. ادھر حسین نے جب سنا کوفہ میں مسلم کہہ رہا ہے میرا امیر حسین ہے, حسین رو کے کہتے ہیں مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہے, میں غریب حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ جب تک یہ کائنات رہے گی تیرے نام کے ساتھ امیر مسلم لگے گا. عزاداروں ان بے غیرتوں نے ظلم کیا, یہ دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے آئے. عزاداروں یہ چھت پہ لے کے آئے. ادھر حسین نے رونا شروع کیا. حسین رو کے کہتے ہیں اچھا مسلم میرا آخری سلام ہو. غازی نے سنا نا مسلم میرا آخری سلام ہو, تڑپ گیا غازی. رو کے کہتا مولا 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 مسلم کا آخری سلام, مولا وہ کیوں. اس وقت غازی سے حسین کہتے ہیں غازی میری انگلیوں میں دیکھ. مولا نے دیکھا ڈالو ہمارا تو چھت ہے, یہ بے غیرت جناب مسلم کو چھت سے نیچے گرانے والے ہیں کہ غازی نے حسین کے قدم پکڑے. قدم پکڑ کے کہتا مولا اجازت امامت سے ایک مرتبہ مجھے کوفہ پہنچا دے. حسین لوگ کہتے ہیں غازی جا کے لڑے گا. غازی لوگ کہتا ہے میں لڑوں گا نہیں, میں بس اتنا کروں گا جب یہ مسلم کا لاشا زمین پہ گرائیں گے اور نیچے زمین پہ سر گود میں لینے والا کوئی نہیں. حسین نے ماتم کیا. حسین رو کے کہتے ہیں اچھا غازی تیری یہ حسرت ہے کہ ذرا نیچے دیکھ,
پہلے والی بیوی ہے، رو رو کے کہتی ہے میرا لال، میں کہاں رہا ہوں، میں کس کس کی مقتل صاف کروں،